السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلیہ و رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ہم ہر اتوار کو قصص الانبیاء کا جو درس دے رہے ہیں وہ درس جاری ہے، اور ہر اتوار کو کوئی نہ کوئی نبی پیغمبر کے واقعات ہم بیان کر رہے ہیں۔ اب تک ہم پچھلے اس میں درس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ اور حالات بتائے، آدم علیہ السلام کے بھی واقعات بتائے۔ اب آگے ہم حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ یہ ذکر حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، ابھی ہم شروع کریں گے۔ نوح علیہ السلام کا نام لشکر تھا، بعد نام نوح ہوا، اس واسطے کہ اپنی قوم پر بہت نوحہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ترجمہ سنا رہے، اور بھیجا ہم نے نوح کو اس کی قوم کے پاس، پھر رہا ان میں 1000 برس، 50 برس کم، اس مدت کے اندر 40 مرد اور 40 عورت کے سوا اور کوئی ایماندار نہ لایا۔ امر الہی سے نوح علیہ السلام ہر روز پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اللہ کی طرف خلق اللہ کو، اللہ کی مخلوق کو دعوت کرتے اور پکار کر کہتے، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ۔ یعنی جو بھی نبی پیغمبر آئے وہ اپنے آپ کو یہ بولتے تھے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، لا الہ الا اللہ انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور ان کی آواز خدا کے حکم سے مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتی۔ مرد وہ سب اس کلمے کی آواز سن کر انگلیاں اپنے کانوں میں دیتے، اور بعض ملعون کپڑے سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر سن کر بھاگ جاتے۔ یعنی جو اللہ کی طرف جو بلا رہے تھے آپ، تو کئی لوگ اس سے ناراض ہو جاتے تھے، کئی لوگ آتے تھے آپ کی یعنی سننے کے واسطے آواز، اور بعض ملعون کپڑے سے اپنے منہ کو چھپا لیتے، اور بعض کافر سن کر بھاگ جاتے تھے اور چپکے سو رہتے۔ جب ان مردودوں کو اللہ کی طرف دعوت کرتے تو کافر سب کے آگے بے ادبی سے حضرت پر ہاتھ چلاتے اور مارتے۔ ابھی میں تھوڑی دیر پہلے بولا تھا، جو نبی پیغمبر آئے ان کو بہت تکالیف اٹھانا پڑا، اتنا آسانی سے اسلام نہیں پھیلا۔ کئی نبی پیغمبر جو آئے اللہ کی وحدانیت بیان کرے، مانتے ہی نہیں تھے، الٹا جو بھی نبی آئے پیغمبر آئے ان کو برا بھلا بولتے تھے۔ تو وہ ذکر آ رہا، بے ادبی سے حضرت پر ہاتھ چلاتے اور مارتے مارتے بے ہوش کر دیتے۔ کس کو؟ نوح علیہ السلام۔ جب وہ ہوش میں آتے تو پھر پکار کر بولتے، اے لوگو تم کہو خدا وحدہ لا شریک ہے۔ یعنی ہر پیغمبر کیا بولے؟ اللہ ایک ہے، یعنی اللہ ایک کی عبادت کرو۔ اب اس وقت نماز قائم نہیں ہوئی تھی، اس لیے سب ایک جگہ جمع ہو کر مناجات کرتے تھے، جس میں سے اگر 100-200 آدمی کو بلائے کوئی بھی پیغمبر، اس میں سے آدھے بیٹھتے تھے، آدھے میں سے سب چلے جاتے تھے، 8-10 رہ جاتے تھے، یا کبھی 20 رہ جاتے تھے جو اللہ کی مناجات کرتے تھے۔ اور نوح رسول اس کا برحق ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اے لوگو تم کہو خداوند وحدہ لا شریک ہے، یعنی لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ اللہ ایک ہے، بولو اور مانو۔ یعنی ہر نبی کیا بولے؟ اللہ کو ایک ہے مانو۔ تو اس میں سے کئی لوگ بھاگ جاتے تھے، کیونکہ بت پرستی زیادہ تھی، اپنے اپنے گھروں میں وہ لوگ چھوٹے چھوٹے بت بنا کے، اس زمانے میں
چھوٹے چھوٹے بت بنا کے یا ہاتھوں سے تصویر بنا کے اس کی پوجا کرتے تھے، ان کے بڑوں کی. تو وہ قرآن میں ذکر جو ہے وہ ذکر ان لوگوں پہ ہے، تو بعض لوگ سنت الجماعت پہ تھوپ دیتے وہ باتوں کو، بت خبر پرستی کرتے بول کے جو بولتے وہ ادھر موڑ دیتے. ایسا نہیں ہے، حقیقت میں پہلے زمانے میں بتوں کی پرستش کرتے تھے، تو وہ ذکر ہے یہاں پہ. اور ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت کے گلے میں کافروں نے رسی ڈال کر کھینچے. اس کے صدمے سے حضرت 3 روز تک بے قرار رہے. دیکھو کتنی تکالیف اٹھانا پڑا، پھر بھی اللہ کے واسطے تکلیفیں اٹھا کر خلق اللہ کو دعوت کیا کرتے، یعنی اللہ کی مخلوق کو دعوت دیتے تھے کہ آؤ سنو کرتے. یہاں تک کہ طوفان کی نوبت پہنچی. جب یہ لوگ نہیں مانے، نوح علیہ السلام کی کوئی بات کو نہیں ماننے لگے، تو اللہ تعالیٰ کیا کرا، اب آگے واقعہ آنے والا ہے طوفان کا. یہاں تک کہ طوفان کی نوبت پہنچی اور حضرت نے کہا، ترجمہ، اے رب میرے بلاتا رہا میں اپنی قوم کو رات دن، مگر میرے بلانے سے اور زیادہ بھاگتے رہے. یعنی لوگ جتنا بلاتے گئے لوگوں کو توحید کے طرف، اتنا لوگ بھاگتے گئے، یعنی نہیں مانتے تھے بات کو. اور ہر روز مجھ پر سوائے ظلم اور ستم کے کچھ نہیں کرتے اور مجھے نا سزا کہتے ہیں. اور ایک دن کا ذکر ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت کی. کافروں نے آ کر حضرت کو ایسا مارا کہ تمام کپڑے حضرت کے لہو لہان ہو گئے. دیکھو کس کو، حضرت نوح علیہ السلام کو. بار بار جو آپ اللہ کی طرف بلا رہے تھے تو وہاں کی قوم اتنی جاہل قوم تھی کہ آپ کے پیچھے پڑ کے آپ کو اتنا مارے کہ آپ کے کپڑے لہو لہان ہو گئے، خون میں تر بتر ہو گئے. تب ان کی بیوی نے کہا کہ وہ کافر تھیں، کہنے لگیں کہ اے قوم نوح، دیوانہ ہوا ہے، تم اتنا مت مارو. جو کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے. نوح نے اپنی بیوی سے جب یہ بے ادبی، یعنی نوح علیہ السلام کی بیوی بھی کافر تھے، تو وہ لوگوں کو یہ بتا رہے تھے کہ تم لوگ ان کی بات کو مت سنو، سنی کر دو. یعنی پیغمبر ہے سو معلوم تھا مگر اہمیت نہیں دے رہے تھے ان کی بیوی. تو دیوانہ ہے بول رہے تھے، دیوانہ ہوا ہے، تم اتنا مت مارو. جو وہ کہتا ہے اپنے دیوانے پن سے کہتا ہے، وہ کچھ نہیں جانتا ہے. نوح علیہ السلام نے اپنی بیوی سے جب یہ بے ادبی کی باتیں سنی، تب حضرت نے آسمان کی طرف منہ کیا اور رو رو کے کہا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. پھر اس نے پکارا اپنے رب کو کہ میں دب گیا ہوں تو اس کا بدلہ لے. یعنی اللہ سے اب اتنا وہ ہو گئے، مایوس ہو گئے، اس کا بدلہ لے. فی الفور جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا، اے نوح تو دعا کر، تیری دعا خدا کی درگاہ میں مستجاب ہے، یعنی قبول ہے. یعنی نبیوں کی، پیغمبروں کی دعا قبول ہو جاتی. یہ قوم کفار تم پر ہرگز ایمان نہ لائے گی، اور تم ایک درخت کو لگاؤ. اور دوسرا قول یہ ہے کہ جبریل علیہ السلام نے ایک شاخ درخت بہشت سے لا کر دی. حضرت نے اس شاخ کو زمین پر لگایا. جب 40 برس گزر گئے، وہ درخت اس قدر بڑا ہوا کہ 600 گز لمبا اور 400 گز موٹا چوڑا ہو گیا. اور اس 40 برس کے اندر تمام جورویں ان کافروں کی بانجھ تھیں. یعنی ان کی جورویں بانجھ تھی. جو کافر جو انکار کر رہے تھے، ایک اللہ کو مانو بولتے، توحید کو جو نہیں مان رہے تھے، ان کی تمام جورویں بانجھ تھی، یعنی بچے نہیں ہو رہے تھے ان کو. اور نسلیں ان کی منقطع اور باقی عذاب الہی سے معذوب ہوئیں. سبب اس کا یہ تھا کہ اپنے بیٹوں کو نوح علیہ السلام کے پاس لے جا کر بولی کہ اے لڑکو، تم ان کو دشمن جانیو اور ان کی بات نہ مانیو، ان کو ہمیشہ ذلیل و خوار رکھیو کہ دیوانہ ہے. نوح علیہ السلام نے جب یہ وصیتیں انہوں سے سنی، تب ان لوگوں سے نا امید ہو کر، یعنی لوگ اتنا آپ کو بدنام کر دیا تھا وہ کرے کہ یہ
ان کی بات مت سنو، بولے اپنی اولادوں کو بولے نوح علیہ السلام کی بات مت سنو۔ تب ان لوگوں سے ناامید ہو کر درگاہ الہی میں زاری کی اور کہا نوح علیہ السلام نے، اے رب نہ چھوڑ زمین پر منکروں کا ایک گھر بھی بسنے والوں کو، کہ نسل کافروں کی باقی نہ رہے زمین پر۔ تب جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، اے نوح اس درخت سے تو ایک کشتی بنا۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ کس طرح بناؤں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ تو اس درخت کو کاٹ اور چیر کر تختے بنا، تب تجھے بتلاؤں گا۔ میں نے مشورہ دے رہے اور آئیڈیا دے رہے بتا رہے بتلاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے درخت کو کاٹا اور چیر کر تختے بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنا کشتی روبرو ہمارے اور ہمارے حکم سے، اور نہ بول مجھ سے ظالموں کے واسطے یہ البتہ غرق ہوں گے۔ تو ان تختوں سے کشتی بنا اور شاخوں سے ان کی میخیں لگا، یعنی تختے کاٹ کے کشتی بنائیں گے۔ اور مشورہ دے رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم ہو رہا کہ وہی لکڑیوں کو کاٹ کے، جس طرح کیلے رہتے ہیں نا، اس کو میخیں بولتے، تو لمبے لمبے لکڑی کے کاٹ کے کیلے بنا کے اس میں جہاں جہاں جینٹ آتی تو وہ جینٹوں میں لگاؤ، بلکہ یہ بھی مشورہ اللہ تعالیٰ دے رہا، میخیں لگا۔ نوح علیہ السلام نے جب بتعلیم جبریل کے درد و گری سیکھ کر اس درخت سے تختے بنا لیے، پہلے تختے پر نام آدم علیہ السلام کا، اور دوسرے تختے پر نام شیس علیہ السلام کا، اور تیسرے تختے پر نام ادریس علیہ السلام کا، اور چوتھے پر نام نوح علیہ السلام کا، اور پانچویں تختے پر نام موسیٰ کا، اور چھٹے تختے پر نام صالح کا، اور ساتویں تختے پر نام ابراہیم علیہ السلام کا، اور اسی طرح 1,24,000 تختے نام سے 1,24,000 پیغمبروں کے نکلے، یعنی تو تختے کاٹنا پڑا، کیونکہ 1,24,000 پیغمبر آئے تو اتنے تختے کاٹنے پڑے، تختے نکلے، یعنی ہر ایک تختے پر ایک ایک پیغمبر کا نام لکھا تھا، اور آخری تختے پر نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، کہ وہ خاتم النبیین ہے، کیونکہ سرکار کے بعد اور کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اس لیے خاتم النبیین، آخری نبی۔ نوح علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام کی تعلیم سے کشتی بنائی، یعنی جبریل علیہ السلام بتاتے گئے آپ کو، تعلیم بولتے کیسا بنانا ہے، آپ کو تو آئیڈیا نہیں تھا، پیغمبر تھے تو کشتی کیسا بننا ہے آپ کو جبریل علیہ السلام آئیڈیا دیتے گئے، بنائے۔ جبریل کی تعلیم سے کشتی بنائی، طول اس کا 1000 گز اور عرض اس کا 400 گز، طول یعنی لمبا، عرض اس کا یعنی چوڑائی اس کا 400 گز کا تھا۔ جب کشتی تیار ہوئی، کافر سب دیکھ کر ہنسے اور افسوس کرنے لگے، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور نوح کشتی بناتا اور جب گزرتے اس پر سردار اس کی قوم کی ہنسی کرتے، یعنی جب تیار ہو رہی تھی کشتی تو تمام وہ کافرین دوسرے لوگ جو آ کے دیکھ رہے تھے ہنسی مذاق اڑا رہے تھے، یہ کیا کام کر رہے ہیں لوگ، اب ان کو نہیں معلوم ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے واقعہ۔ اس پر بولا، اگر تم ہنستے ہو ہم پر تو ہم ہنستے ہیں تم پر، جیسا تم ہنستے ہو اب آگے جان لوگے کہ کس پر آتا ہے عذاب، کہ رسوا کرے اس کو اور اترتا ہے اس پر عذاب ہمیشہ کا۔ یہ فائدہ تفسیر سے لکھا ہے کہ کافر ہنستے تھے کہ خوش زمین میں غرق کا بچاؤ کرتا ہے، یہ ہنستے اس پر کہ موت سر پر کھڑی ہے، اور ہنستے ہیں غرض کشتی تیار ہوئی اور 4 تختے کم ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے جبریل نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، 4 تختے ان کے 4 یار کے نام
نام سے، یعنی چار یار ابو بکر، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن خطاب اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے نام سے لگایا۔ چاہیے تو کشتی تمہاری اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہے گی اور نجات پائے گی، اور جس مومن کے دل میں محبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور چار یار کی ان کی ہوگی، وہ آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ دیکھو کتنی بڑی بات ہے، سرکار سے محبت اور ان کے چار یار، یعنی چار صحابہ جو چہیتے تھے سرکار کے، جس میں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی بھی ہے، آپ کے داماد بھی ہے اور اماموں کے سردار ہیں۔ تو جب تک کہ چار کا نام نہیں آئے گا وہ یعنی محفوظ نہیں ہے، جب تک کہ سرکار کا نام، ان چار صحابہ کا نام آ گیا، سمجھو کشتی محفوظ رہنے والی ہے۔ اور جو آج تک ابھی اس وقت 2025 چل رہا ہے، آج تک وہ کشتی محفوظ ہے، یعنی ہزاروں سال کے بعد بھی۔ تو آج ان کے ہوگی، آتش دوزخ سے نجات پائے گا۔ اور فرمایا اے نوح، دریائے نیل میں ایک درخت ہے، کسی کو بھیج کر وہاں سے منگوا کر اس سے 4 تختے بنام 4 یاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ دیکھو کیا حکم ہو رہا، یعنی ایک درخت کہاں ہے؟ دریائے نیل میں ایک درخت ہے، وہاں سے کسی سے منگوا کے 4 تختے بنام چاروں کے نکال کر اس میں لگا دو۔ تب نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا، انہوں نے نہ مانا اور بولے کہ اوج بن انخ کو بھیج دو کہ وہ ہم سے قوت زیادہ رکھتا ہے اور اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نے اوج بن انخ کو بلوایا اور کہا کہ اگر تو فلانے درخت کو دریائے نیل سے لا دے گا تو میں تجھ کو کھلا کر آسودہ کروں گا۔ اوج نے کہا تو میرے ساتھ عہد کر۔ نوح نے عہد کیا، پس اوج نے جا کر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لا دیا۔ تب نوح علیہ السلام نے 3 روٹیاں جو کی نکال کر اسے کھانے کو دیں۔ اوج نے اسے دیکھ کر ہنس دیا اور کہا اے نوح، میں 12,000 روٹیاں ایک وقت میں کھا لیتا ہوں اور کھانے کا کیا حساب دوں، تب بھی سحری نہیں حاصل ہوتی۔ 12,000 سحری حاصل ہوتی، میں نے 12,000 کھانے کے بعد بھی میرا پیٹ نہیں بھرتا، تو تم 3 روٹی میرے کو کیوں دے رہے ہیں، کیا وجہ سے دے رہے ہیں؟ تو یہ 3 خرش نان جو سے مجھے کیا ہوگا؟ اور خبر ہے کہ اوج عمر بھر کے عقل و شرب سے سیر نہ ہوا تھا۔ عقل یعنی کھانا اور پینا، عقل و شرب میں کھانے پینے کو سے سیر نہ ہوا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے کہا اگر تو سحری چاہتا ہے تو بسم اللہ پڑھ کر کھا۔ تب اس نے بسم اللہ پڑھ کر ایک اور آدھی روٹی کھائی تھی کہ دوسرا لقمہ کی حاجت نہ رہی۔ دیکھو بسم اللہ کی کیا برکت ہے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو ہم کام کرتے اس میں برکت ہی برکت ہے۔ تو نے 12,000 روٹیاں کھانے والا یا آدھی روٹی میں پیٹ بھر گیا اس کو، تو آدھی روٹی کھائی تھی کہ اور دوسرا لقمہ کی حاجت ہی نہ رہی، اسی میں اس کو سحری حاصل ہو گئی۔ اور بعد نوح علیہ السلام نے درخت سے 4 تختے نکال کر اول بنام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے، اور دوسرا تختہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ کے، اور تیسرا تختہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے، اور چوتھا تختہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کے نام سے لگایا۔ ان 4 تختوں کے لگانے سے کشتی تیار ہو گئی۔ بعد جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کرے۔ جبریل نے فرمایا کہ اے نوح، تو بیت المعمور کی زیارت کرے، اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا۔ جب وہ زیارت کر کے آئے تب اس کو فرشتوں نے آسمان چہاروں پر اٹھا لیا۔ بعد ترتیب اور انتظام کشتی کا کرنے لگے۔ اس میں 7 طبقے تھے۔ اول طبقے میں تابوت آدم علیہ السلام کا، اور دوسرے طبقے میں نوح علیہ السلام کا، نوح مومنوں کے ساتھ تھے، اور تیسرے طبقے میں پرندے، اور چوتھے طبقے میں درندے، اور 5ویں طبقے میں چرندے، اور 6ٹھے طبقے میں ہر جنس کی چیزیں۔ ہر جنس بولتا ہر دیگر مخلوقات جتنے ہیں نا،
کیڑے مکوڑے مکھی مچھر وغیرہ وغیرہ، ہر جنس کی چیزیں، اور ساتویں طبقے میں تخم اور گھاس اور میوے، یعنی جو بیج ہوتے جیسے کہ مکئی، دھان، چاول، جوار، گیہوں وغیرہ، دیگر جتنے بھی اناج ہے، میوے، سیب، انگور، انار وغیرہ، گھاس اور میوے سب رکھے تھے۔ بس جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، علامت طوفان کی یہ ہے کہ تمہارے گھر کے تنور سے گرم پانی ابلے گا۔ تب ایک روز ان کی بیوی روٹی پکاتی تھی، تنور سے گرم پانی ابل پڑا، کس کے؟ نوح علیہ السلام ابل پڑا۔ جلدی ان کی بیوی نے ان کو خبر دی بمصداق اس آیات کے۔ آیات کا ترجمہ ہم اردو میں کریں گے، یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا۔ ہاں، تو ہم اس قرآن کی آیات کا ہم ترجمہ اردو میں بیان کریں گے۔ یہاں تک کہ جب پہنچا حکم ہمارا اور جوش مارا تنور نے، کہا ہم نے لاوے اس میں ہر قسم کا ایک جوڑا اور اپنے گھر کے لوگ، مگر جس پر کہ پہلی پڑ چکی بات اور جو ایمان لایا ہو، اور نہیں ایمان لائے تھے اس کے ساتھ مگر تھوڑے، یعنی جو قوم حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھی، کچھ ایمان لائے اور بہت سے لوگ نہیں لائے، اس کے ساتھ مگر تھوڑے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، ایک ایک جوڑا ہر جانور کا کشتی پر اٹھا لے۔ حضرت نے کہا کہ کوئی مشرق میں کوئی مغرب میں ہے، کیونکہ ان کو اکٹھا جمع کروں۔ پس خدا کے حکم سے جس کی نسل رہنی مقدر تھی، اس جانور کا جوڑا کشتی میں رکھ لیا، اور گھر والوں میں سے جس پر بات پڑ چکی تھی، اور بیٹا اور اس کی ماں ڈوبی، یعنی ایمان نہیں لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے اور ان کی ماں یعنی حضرت کی زوجہ ایمان نہیں لائے تو ڈوبی۔ 3 بیٹے بچے جن کی اولادیں ساری خلقت ہیں، اور تنور تھا حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں جو طوفان کا نشان بتا رکھا تھا، یعنی تنور جو روٹی پکانے کا چولہا تھا، وہاں سے پانی جاری ہو گیا، پانی فوارے کی طرح شروع ہو گیا اندر سے نکلنا۔ جب اس تنور سے پانی ابلے تب کشتی میں سوار ہو جائیو، یعنی آپ کو اللہ کی طرف سے، جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے معلوم ہو گیا کہ اب پانی بڑھنے والا ہے، تو جیسا پانی آنے لگ گیا، حکم ہوا کہ جاؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ، سب لوگ جائے۔ جب اس تنور سے پانی ابلے جب کشتی میں سوار ہو جائیو، یہ فائدہ مترجم نے تفسیر سے لکھا ہے، اور دوسری روایت ہے کہ کشتی میں 3 طبقے تھے، اول طبقے میں پرندے اور دوسرے طبقے میں نوح علیہ السلام کے ساتھ مومنوں کے، یعنی دوسرے طبقے میں مومنہ بھی تھی، سرکار جو نوح علیہ السلام جس کو بلائے تھے، جو ایمان لا لیے تھے، انہوں ساتھ تھے مومنوں کے، اور تیسرے میں 4 پائے، یعنی 4 پائے جیسے بیل، بکری، گائے وغیرہ، اور تیسرے میں 4 پائے اور فرزند ان کے، سام، حام، یافس، سب کے سب کشتی میں تھے، یعنی آپ کے 3 فرزوں کے نام ہے یہ، سام، حام، یافس، سب کے سب کشتی میں تھے، اور ایک بیٹا ان کا کنان مارے غرور کے جدا ہو کر پہاڑ پر چڑھ گیا اور کہا کہ میں ہرگز تیری کشتی پر نہ آؤں گا، یعنی ایک بیٹے جو تھے انہوں نے ایمان نہیں لائے۔ ہر چند کے نوح نے اس کو پکارا، اے کنان، تو بے کشتی ہلاک ہو جائے گا، ہمارے ساتھ ہو لے بمصداق اس آیت کے قول تعالی۔ ترجمہ: اور پکارا نوح نے اپنے بیٹے کو، اور وہ ہو رہا تھا کنارے، اے بیٹے سوار ہو ساتھ ہمارے، اور مت رو ساتھ منکروں کے۔ اس نے جواب دیا، یعنی پھر یہ آیت ہے، اور کنان نے کہا میں الگ ہو رہوں گا، کسی پہاڑ کو بچا لے گا مجھ کو پانی سے، یعنی میں کوئی پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، میں بچ جاؤں گا، ایسا بول رہے ہوں مجھ کو پانی سے۔ نوح نے کہا کہ قول تعالی۔ ترجمہ: بولا کوئی بچانے والا نہیں آج کے دن اللہ کے حکم سے، مگر جس پر وہ مہر کرے، اور فرمایا اے بیٹے آج کوئی باقی نہیں رہے گا
عذاب سے خدا کے سب غرق ہو جائیں گے، مگر وہ شخص کہ خدا اس پر رحم کرے اور وہ مومن ہو جو دوسری تاریخ ماہ رجب کی تھی کہ پانی شروع ہوا، یعنی تاریخ بھی رجب کی تھی، 2 تاریخ، یعنی پانی شروع ہو گیا آنا۔ پھر ہم ترجمہ سنائیں گے اس کا۔ پھر ہم نے کھول دیے دہانے آسمان کے پانی کے ریلے سے اور بہا دیے زمین سے چشمے، پھر مل گیا پانی ایک کام پر جو ٹھہرا تھا، آسمان سے گرم پانی برسا اور زمین سے سرد ابلا، یہاں تک کہ پہاڑوں کے اوپر 40 گز پانی بلند ہوا تھا، اور جس پہاڑ پر بیٹا نوح علیہ السلام کا تھا پانی پہلے اسی پر جا پہنچا۔ تو جس نے اپنے آپ کو بچا لیں گا، بلکہ جو گیا تھا بیٹا ان کا، اسی پر پہلے پانی وہاں پہ بھر گیا، پانی پہاڑ پہ تک آ گیا، تو انہیں غرق ہو گیا۔ جس پہاڑ پر بیٹا نوح علیہ السلام کا تھا پانی پہلے اسی پر جا پہنچا۔ اسے دیکھ کر نوح علیہ السلام کو شفقت پدری دل میں آئی کہ وہ مارا جائے گا۔ تب آپ نے منہ طرف آسمان کے کہا اور کہا، یا رب، تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ کہ اہل بیت کو تیرے ہلاک نہ کروں گا، اب بیٹا میرا کنان مارا جاتا ہے۔ قول تعالیٰ، یعنی اللہ کی طرف سے پھر اب وہی آ رہی ترجمہ۔ اور پکارا نوح نے اپنے رب کو، بولا، اے رب، میرا بیٹا ہے میرے گھر والوں میں سے، اور تیرا وعدہ سچ ہے، اور تو سب سے بڑا حکیم ہے۔ فائدہ، یعنی ایک عورت تو ہلاکت میں آ چکی، اب تو چاہے بیٹے کو ہلاکت میں گن، چاہے نجات میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اسے کہا، اے نوح، وہ نہیں تیرے گھر والوں میں سے، اس کے کام ہیں ناکارے کے ایمان، اس کا تیرے ایمان کے موافق نہیں ہے، یعنی وہ لوگ ایمان نہیں لائے تو لہٰذا تمہارے گھر والے نہیں رہے اب، یعنی ایمان لائیں گے تو تمہارے گھر والے رہیں گے، تیرے ایمان کے موافق نہیں ہے۔ پس موج آئی اور ہلاک کیا کنان کو، یعنی ان کے بیٹے کو۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا، اے نوح، سوار ہو اور اس کو پڑھو۔ قول تعالیٰ ترجمہ۔ اور بولا، سوار ہو اس میں اللہ کے نام سے، اس کا چلنا اور ٹھہرنا تحقیق میرا رب ہے، بخشنے والا مہربان، اور وہ لیے بہتی ہے ان کو لہروں میں مثل پہاڑ کے۔ یہ آیت جب پڑھی، کشتی پانی پر رواں ہوئی اور بولو براز سے آدمیوں کی کشتی بہت غلیظ ہوتی تھی۔ نوح علیہ السلام نے الہام الہی سے ہاتھی کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، قدرت الہی سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے، اور وہ سب غلاظت کشتی کی صاف کی، یعنی اتنی مخلوق ہونے سے اس کشتی میں بولو براز، یعنی پیشاب پیخانے جو ہو جاتے، تو اس سے گندگی پھیل گئی اور بو پیدا ہو گئی۔ تو پھر وہاں بھی اللہ اپنی حکمت سے ہاتھی کے سونڈ سے 2 خوک اس کی ناک سے پیدا ہوئے، یعنی کوئی ایسی چیز پیدا ہوئی اب آگے آنے والا، وہ سب غلاظت کشتی کی صاف کی۔ ابلیس علیہ لعنت اللہ نے خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے، یعنی جو خنزیر جو پیدا ہوتے سور، تو وہ صاف کر دیتے غلاظت۔ تو پھر خنزیر کی پیشانی پر ہاتھ پھیرا، اس کی ناک سے 2 چوہے پیدا ہوئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اے شیطان ملعون، تجھے کشتی پر کون لایا؟ شیطان بولا، اس وقت کہ خر کو ملعون نے کہا، میں جانتا تھا کہ تو مجھی کو ملعون کہے گا کہ میں آیا ہوں۔ چوہے جب کشتی کو سوراخ کرنے لگے، تب نوح علیہ السلام نے خدا کی درگاہ میں فریاد کی۔ جبریل علیہ السلام نے کہا آ کر ان سے کہ شیر کی پیشانی پر ہاتھ مل۔ نوح علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا، 2 بلیاں اس کی ناک سے پیدا ہوئیں، اور اس نے سب چوہے کشتی کے کھا لیے۔ دیکھو کیسی حکمت ہے اللہ کی، کشتی کے کھا لیے۔ اسی دن سے بلی دشمن چوہے کی، اور نوح علیہ السلام ماہ رجب کی 2 تاریخ سے عشرہ محرم الحرم تک 6 مہینے 8 دن کشتی پر رہے۔ اب ہم اس کو یہاں پہ روکتے ہیں، انشاءاللہ پھر یہ واقعہ لمبا ہے، اور اس کو مزید آئندہ اتوار کو یہ لمبا چلے گا واقعہ نوح علیہ السلام کا، تو یہاں پہ ہم روک دیتے ہیں اس واقعے کو انشاءاللہ تعالی۔
پھر آئندہ ہم یہاں سے بیان کریں گے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ جو بھی ہم سنا ہے پیغمبروں کے واقعات، حضرت نوح علیہ السلام کا جو واقعات سنا ہے ہم اسی طرح ہم سناتے رہیں گے مالک تیرے نبیوں کے پیغمبروں کے واقعات. اور ہم تمام کو سننے والوں کو، یہاں پر بیٹھنے والوں کو، دیکھنے والوں کو یا اللہ توفیق دے، ہدایت دے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، سیدھے راستے پر چلا ہم تمام کو، اور بچا گناہوں سے، آفتوں سے، بلاؤں سے، دشمنوں کے شر سے، ظالموں کے شر سے، حاسدین کی حسد سے، تمام مشکلوں پریشانیوں سے ہم کو نکال مالک، آسانیاں پیدا فرما مالک، ہمارے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما، اور ہم جو کام کریں مالک اس میں کامیابی عطا فرما. جتنے حاضرین مریدین متحدین جمع ہیں مالک ان کے بھی جو کام رکے ہیں ان کے کام بن جائے، جو اپنے مقاصد لے کے یہاں حاضر ہوئے مالک ان کے مقاصد پورے ہو جائے، امتحانوں میں کامیابی عطا ہو، نوکریوں میں کامیابی عطا ہو، بے روزگاری دور ہو، پریشانیاں دور ہو، اللہ بلا دور ہو، اور جو مسئلے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں مالک، جو لوگ میرے کو بولے دعاؤں کے، ان کے خصوصاً دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما، ان کی حاجتوں کو پورا فرما. جو بچیوں کی شادیوں کے لیے ان کی شادیوں کے لیے انتظامات کر دے، آسانیاں پیدا فرما. اور دیگر جو مسئلے مسائل میں میرے مریدین متقدین جو دور دور رہتے، گاؤں میں، شہروں میں، باہر کے ملکوں میں، جو میرے کو وہاں سے فونوں پر بولے مالک، ان کے بھی جو دلی حاجات ہے وہ بھی پورے ہو جائے، ان کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں، پریشانیاں دور ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. پھر غوث دستگیر کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. حضرت ماشاء اللہ سرکار کے ہمارے جد امجد کی تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما. بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون والسلام علیکم الحمد للہ رب العالمین.